اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے یہاں تک کہ ہم کہتے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر روزے کے نہیں رہیں گے، اور پھر آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ اب آپ کبھی روزے نہیں رکھیں گے، اور آپ شعبان میں اکثر بہت روزے رکھا کرتے تھے۔ نسائی کی حدیث میں ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں نے آپ کو سال کے کسی مہینہ میں رمضان کے فرض روزوں کے سوا شعبان سے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا لوگ رجب اور رمضان کے اس درمیانی مہینے سے غافل ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کے حضور اعمال لائے جاتے ہیں، لہذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ یہ حدیث پاک شعبان کے متعلق ہے کہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے نا، جس کو شب برات کہتے ہیں، اس رات اللہ کے ہاں سال بھر کے جو بندے کے اعمال ہوتے ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شعبان جو ہے یہ ایسی فضیلت والا مہینہ ہے کہ لوگ اس سے غافل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 15ویں شعبان کو شب برات کو اللہ کے ہاں اعمال جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں، تو لوگوں کو اس چیز کی خبر نہیں ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جب عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو میں روزے سے ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ بیٹھ میں تجھے شعبان کی 15ویں رات کی بات سناؤں۔ ایک مرتبہ یہ رات میری باری کی رات تھی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے ساتھ لحاف میں لیٹ گئے۔ رات کو میں بیدار ہوئی تو میں نے آپ کو نہ پایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لونڈی قطبیہ کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ میں اپنے گھر سے باہر نکلی، جب میں مسجد سے گزری تو میرا پاؤں آپ پر پڑا۔ آپ فرما رہے تھے کہ میرا جسم اور خیال نے تجھے سجدہ کیا، میرا دل تجھ پر ایمان لایا، اور یہ میرا ہاتھ ہے، میں نے اس ہاتھ سے کبھی اپنے جسم کو گناہ سے آلودہ نہیں کیا۔ اے رب عظیم، تجھ سے ہی ہر عظیم کام کی امید کی جاتی ہے، میرے بڑے گناہوں کو بخش دے۔ میرے اس چہرے نے تجھے سجدہ کیا جسے تو نے پیدا فرمایا، اسے صورت بخشی، اس میں کان اور آنکھ پیدا کی۔ پھر آپ نے سر اٹھا کر کہا اے اللہ، مجھے ڈرنے والا دل عطا فرما جو شرک سے بری اور منزہ ہو، کافر اور بدبخت نہ ہو۔ پھر آپ سجدہ میں گر گئے اور میں نے سنا آپ اس وقت فرما رہے تھے کہ اے اللہ، میں تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، تیرے عفو کے طفیل تیرے عذاب سے اور تیرے طفیل تیری گرفت سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری مکمل تعریف نہیں کر سکتا جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ میں وہی کچھ کہتا ہوں جو کچھ میرے بھائی داؤد علیہ السلام نے کہا، میں اپنا چہرہ اپنے آقا کے لیے خاک آلود کرتا ہوں، اور میرا آقا اس لائق ہے کہ اس کے آگے چہرہ خاک آلود کیا جائے۔ پھر آپ نے سر اٹھایا تو میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ یہاں تشریف فرمائیں، اور میں وہاں تھی۔ آپ نے فرمایا اے حمیرہ، کیا تم نہیں جانتی کہ 15 شعبان کی رات ہے؟ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کے ریوڑوں کے باروں کے برابر لوگوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے، مگر 6 آدمی اس رات بھی محروم رہتے ہیں: شراب خور، والدین کا نافرمان، عادی زانی یعنی کہ زنا کا عادی، قطع رحمی کرنے والا، اور چغل خور اور رباب بجانے والا۔
جو ہے اس رات بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ وہ رات ہے، شب برات کی رات ہے، وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے ریوڑ کے برابر بخشش فرماتا ہے۔ ہر بندے کی بخشش ہوتی ہے، لیکن جو بندہ شرک کرتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی، جو بندہ شراب خور ہوتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی، جو بندہ والدین کا نافرمان ہوتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، اور جو عادی ہوتا ہے زنا کا، جو زنا کرتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، اور جو رباب بجاتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، اور جو چغل خور ہوتا ہے، جو چغلیاں کرتا ہے اس رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، جو بندہ دوسرے بندے سے قطع تعلق کرتا ہے، مطلب کہ اس کے ساتھ تعلق کو توڑتا ہے، ان لوگوں کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ ایسی رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال جو ہیں وہ بندے کے پہنچتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں ہوتی ہے۔ جو بندہ جو بھی سوال کرتا ہے، جو بھی جائز سوال ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ ساتویں آسمان پر جلوہ فروز ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق کا طالب، ہے کوئی میری طرف رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا، میں اس کو بخش دوں۔ یہ جو ہے یہ آوازیں جو ہیں یہ صبح صادق تک آتی رہتی ہیں، تو یہ بڑی فضیلت کی رات ہے۔ شب برات جو ہے یہ بڑی فضیلت کی رات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ گناہوں سے معصوم ہیں، کوئی بھی نبی جو ہے، ایک تو طبقہ معصوم کا ہے نبیوں کا، دوسرا ہے فرشتوں کا، یہ معصوم ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتے، تو اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کس طرح عاجزی سے، انکساری سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر کے امت کو پیغام دیتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، عاجزی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر آتی ہے، اللہ کی رحمت اس پر آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ تو ہمیں اس رات کو شب بیداری کرنی چاہیے۔ جن لوگوں نے اپنی نمازیں قضا کی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان نمازوں کو ادا کریں۔ یاد رکھیں کہ نماز جو ہے وہ ہر حالت میں جو مسلمان ہے، عاقل بالغ ہے، اس پر فرض ہے، اس کی ادائیگی فرض ہے، کسی حالت میں بھی اس کی چھوٹ نہیں ہے۔ تو اس رات کو ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے سال بھر کتنے ایسے کام کیے ہیں جو اللہ کی رضا والے ہیں، کتنے ایسے کام کیے ہیں جس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، ناراضگی ہے۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے، یہ ایک محاسبے کا دن ہے، ہمارا محاسبے کا دن ہے۔ اگر ہم اکیلے بیٹھ کے اللہ کی طرف رجوع کریں گے، محاسبہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ بخشنے والی ہے، مہربانی کرنے والی ہے۔ والدین سے اگر کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ ہے ان کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے، ان سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ والدین جو ہیں وہ بڑے دل والے ہوتے ہیں۔ جب بچے اپنے والدین کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں، اگر بہنوں بھائیوں میں بھی آپس میں کوئی کسی قسم کا بھی اختلاف ہو، پریشانی ہو، تو لازمی طور پر ان کو چاہیے آپس میں رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس دن ہر ایک کو بخشنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر بندہ مومن ہی اپنی وجہ سے دور ہے تو یہ اس کی کوتاہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔